بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول. قابل سب تکریم علماء کرام
مشائخ اعظام، اساتذہ، مدرسین، معلمین، عزت کے لائق بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تشریف لانے والی معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ تقریب سعید باوقار جو ان طلباء کے اعزاز میں رکھی گئی کہ جنہوں نے اپنے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی ہے، میں اس مبارک موقع پر اس ادارے کے مدیر محترم جناب حضرت قاری نسیم اللہ حجازی صاحب اور اس ادارے کے باقی تمام اساتذہ کرام اور اس ادارے کی انتظامیہ، محسنین، معاونین کو داد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اس عظیم عمل کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما کے آپ کے لیے بہترین توشہ آخرت بنائے۔ میں ان اپنے عزیز بیٹوں کو، بھائیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے والدین، اہل خانہ جو تشریف لائے ہیں، سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو ان بیٹوں نے اور ان کے گھر والوں نے حاصل کیا ہے۔ اس حوالے سے بڑی ہی پرمغز خوبصورت گفتگو محترم جناب الشیخ عبدالسلام صاحب ماشاءاللہ فرما چکے ہیں۔ میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کچھ باتیں صاحب قرآن کے حوالے سے کروں۔ کل میں نے جمعہ اسلام آباد پڑھایا، جاتے ہوئے واپسی پر آتے ہوئے ابھی میں لاہور سے آیا ہوں۔ جو کچھ دیکھا، سنا، اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام کس طرح گزرے وہ آپ کے سامنے رکھوں نہایت ہی اختصار کے ساتھ۔ لمبی بات نہیں ہوگی، گرمی کا موسم ہے، آگے نماز عصر کا بھی وقت ہونے والا ہے، تو اختصار کے ساتھ میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دن، یہ راتیں، یہ ایام شب و روز کیسے گزرے اور آج ہمارے مسلمان کیسے گزار رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد اس کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہستی ہمارے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو توحید، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا۔
جب دین کی دعوت مکمل ہو گئی اور پورے عرب کی نکیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں اور محنتوں کے ساتھ اسلام کے دائرے میں آ گئے، تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات، گفتار اور کردار سے کچھ ایسی علامات ظاہر ہونے لگیں جس سے واضح پتہ چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو اور دنیا والوں کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان مبارک کا 1 عشرہ اعتکاف فرماتے ہیں، لیکن اس سال 2 عشرے اعتکاف فرمایا۔ عام روٹین یہ تھی کہ رمضان مبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قرآن مجید جبریل امین کو سنایا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ سنایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ اپنی حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، شاید آئندہ میں آپ کے ساتھ مل کر حج نہ کر سکوں۔ اور پھر ایام تشریق میں سورۃ النصر کا نازل ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن احد میں جا کر احد کے شہداء کے لیے دعائیں کرنا، اور ایک رات بقیع قبرستان تشریف لے گئے ان فوت شدگان کے لیے جو آپ کی دعائیں تھیں، ان دعاؤں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ الوداعی دعائیں ہیں۔ اور پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا مجھے میرا حوض کوثر نظر آ رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے عطا فرما دیے ہیں، اور مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہاں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا داری میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو گے۔ حضرات گرامی، صفر کی 29 تاریخ 11 ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے بقیع قبرستان تشریف لے گئے۔ واپسی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہونا شروع ہوا، اور اس قدر شدید درد تھا اور بخار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو کپڑا باندھا ہوا تھا اس کے اوپر سے وہ حرارت اور شدت محسوس کی جا رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سے 14 دن اس تکلیف میں، اس بیماری میں مبتلا رہے۔ وفات سے 1 ہفتہ پہلے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اشاروں سے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں سیدہ عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، تو تمام ازواج مطہرات نے خوشی خوشی عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ جہاں بھی راضی ہیں آپ رہ سکتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے سہارے حجرہ عائشہ میں پہنچے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی اور برکت کے لیے آپ ہی کا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھیرتی۔ وفات سے 5 دن پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مختلف کنووں سے پانی اکٹھا کیا جائے تاکہ میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف کنووں سے 7 مشکیزیں پانی کے لائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا، مسجد میں تشریف لائے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس بیماری کے عالم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ پہلی بات فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ جنہوں نے اپنے انبیاء نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور ساتھ فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ میری قبر پر میلے لگیں اور عرس ہو۔ دوسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر زندگی گزارتے ہوئے مجھ سے کسی کے ساتھ کچھ بھی اونچ نیچ ہوئی ہے میں حاضر ہوں، لین دین کا مسئلہ ہے تو تب بھی، کسی پر زیادتی ہوگی ہے تو تب بھی، جس نے بدلہ لینا ہے آج لے لے، کل قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء۔ یہ تو ہم نہ ڈر ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ لیں گے قیامت کے دن، دیکھی جائے گی۔ اللہ، یہ امام الانبیاء ہیں، کائنات کے سردار ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ آج جس نے بدلہ لینا ہے لے لے، کل قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ تیسری بات فرمائی عداوت کے متعلقہ، کہ آپس میں پیار اور محبت سے رہنا، عداوت سے بچنا۔ اس دوران ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول میرے 3 درہم آپ کے ذمے ہیں، میں نے آپ سے لینے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس سے کہا کہ اس بھائی کے 3 درہم ادا کر دو۔ چوتھی بات فرمائی انصار کے بارے میں، فرمایا میرے مسلمان بھائیوں صحابہ، ان انصار کا خیال رکھنا، انہوں نے بڑی وفا کی ہے اور بڑے احسان کیے ہیں، آپ کو جگہ دی ہے، ان کے احسان زیادہ ہیں، بدلہ نہیں دیا جا سکا، تو ان کے محسنین کے احسانات کو یاد رکھنا، اور اگر ان میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو درگزر فرمانا۔ اور 5ویں بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے
وہ چاہے تو دنیا میں جو چاہے اسے مل جائے گا، اور اگر اسے وہ پسند ہے جو اللہ کے پاس ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس بندے نے اس کو پسند کر لیا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات سنی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بندے کے بارے میں بات کی ہے، ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ رونے لگے ہیں؟ لیکن جب کچھ وقت گزرا تو صحابہ کو وہ سمجھ آئی جو اس وقت نہیں آئی تھی، کہ اس بندے سے مراد اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی اطلاع دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ نہ روئیے، فرمایا میرے صحابہ ابو بکر نے اتنے مجھ پہ احسانات کیے ہیں، تم میں سے جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے۔ اور ساتھ فرمایا مسجد نبوی کی طرف جتنے بھی دروازے ہیں سب کے سب بند کر دیے جائیں سوائے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ حضرات گرامی، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں۔ اب گھر والوں میں سے کچھ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے، آپ کو پریشان نہ کیا جائے۔ کچھ نے کہا نہیں، جو آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں۔ لوگوں کی، گھر والوں کی آوازیں کچھ بلند ہوئیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ چلے جاؤ۔ اور کچھ دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی۔ پہلی وصیت فرمایا یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، اور دوسری وصیت فرمایا تمہارے پاس جو مہمان آئیں ان کی عزت کرنا، ان کا خیال کرنا۔ اور تیسری بات کے بارے میں اختلاف ہوا، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا، یا پھر آپ نے فرمایا لشکر اسامہ کے بارے میں کچھ فرمایا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز اور غلاموں کا خیال کرنا۔ یہ جمعرات کا دن تھا، جمعرات کی مغرب کی نماز بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی۔ عشاء کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی لیکن طبیعت نے ساتھ نہیں دیا، اٹھے، غشی طاری ہو گئی، فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کہا گیا نہیں آپ کے انتظار میں ہیں، فرمایا پانی لاؤ، غسل فرمایا، اٹھنا چاہا پھر غشی طاری ہو گئی، 3 مرتبہ ایسے ہوا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ تو جمعرات کی مغرب کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز سے سوموار کی صبح تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں، توجہ میری طرف، 17 نمازیں جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ کتنی نمازیں؟
17 نمازیں۔ وفات سے ایک دن پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کافی نڈھال ہو چکی ہے، سہارے کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے، ظہر کی جماعت کھڑی ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے مصلی سے ہٹنا چاہا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مصلی پہ رہیں، نماز پڑھیں۔ اپنے ساتھیوں سے کہا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر لا رہے تھے کہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف بٹھا دیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے، آپ کی اقتدا صدیق اکبر کر رہے ہیں اور صدیق اکبر کی اقتدا باقی سارے لوگ کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، وفات والے دن کی بات، فجر کی جماعت کھڑی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا، نمازیوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر خوش ہوئے، تبسم فرمایا، مسکرائے۔ حدیث میں آتا ہے قریب تھا کہ لوگ نماز چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے امنڈ آتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، نماز پوری کریں، پردہ نیچے کر لیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز تھی، اور تاریخ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول۔ تاریخ کیا تھی؟ تاریخ نہیں بولنی، تاریخ کیا ہے؟ سورج نکلا، چاشت کا وقت ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ بات کی، 2 مرتبہ سرگوشی فرمائی۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بات کی تو وہ رو پڑی، اور دوسری دفعہ بات کی تو وہ مسکرا پڑی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بعد میں ہم نے پوچھا فاطمہ بات کیا تھی، کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بات کی، آپ رو پڑی، دوبارہ بات کی، آپ مسکرا پڑی۔ فرمایا جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، سرگوشی فرمائی، تو مجھے فرمایا فاطمہ آج ہو سکتا ہے میری اور آپ کی ملاقات آخری ملاقات ہو۔ اس پر مجھے رونا آیا، اور دوسری مرتبہ فرمایا فاطمہ پورے خاندان میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملاقات کرو گی، اور ساتھ فرمایا فاطمہ تجھے اللہ نے جنتی عورتوں کی سرداری بھی عطا فرما دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو بلایا، ان سے محبت کا اظہار فرمایا، ان کو چوما، پھر ازواج مطہرات کو وعظ و نصیحت فرمائی، اور پھر صحابہ کو فرمایا الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت لوگ کام کرنے والے ہوں ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ حضرات، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزا کی حالت، بے ہوشی کے عالم شروع ہوتے ہیں، موت کا وقت قریب ہوا۔ تاریخ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیک اپنے ساتھ لگوا دی،
اور فرماتی ہیں کہ اللہ کا مجھ پر انعام ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن بھی میرے حجرے میں، باری بھی میری، حجرہ بھی میرا، بلکہ اس سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب اور اللہ کے رسول کا لعاب جمع فرما دیا۔ وہ کیسے؟ حجرے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے بھائی سے مسواک لی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں داخل کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی کمزور ہو چکے ہیں، اتنی بھی طاقت نہیں کہ مسواک کو چبا سکیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں داخل کیا۔ مسواک کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساتھ پانی رکھا ہوا تھا، کلی فرمائی، منہ صاف کیا اور اپنا ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کر لیا، اپنی انگلی آسمانوں کی طرف بلند کی اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پہلی پکار بھی لا الہ الا اللہ اور آخری پکار بھی لا الہ الا اللہ، اور ساتھ فرما رہے تھے اے اللہ اپنے ان بندوں کا ساتھ نصیب فرما دینا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کا، صدیقین کا، صلحاء کا ساتھ نصیب فرما دینا، اور ساتھ فرما رہے تھے اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہم بالرفیق الاعلی۔ یہ پڑھتے پڑھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے کو جھکنا شروع ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کیا ہے؟ اب بتائیں، 12 ربیع الاول کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ آپ سے سوال ہے، ذرا بول کے جواب دینا ہے۔ خوشیاں منائی جا رہی تھی، جشن منایا جا رہا تھا، جھنڈیاں لگائی گئی تھی، بتیاں لگائی گئی تھی، گلیاں سجائی گئی تھی، بازار سجائے گئے تھے، چوک سجائے گئے تھے، داڑھی نکلیاں لگا کے رقص کیے گئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ کیا منظر ہوگا؟ یقیناً تھوڑی سی بھی عقل سمجھ بوجھ رکھنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ ہر شخص رو رہا ہوگا، ہر شخص رو رہا ہوگا۔ اس دنیا سے کون جا رہے ہیں؟ کائنات کے سردار جا رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہوں گی یا مسکرا رہی ہوں گی؟ بولے یار، بات ختم کرتے ہیں، بس آخری باتیں۔ مسکرا رہی ہوں گی کہ رو رہی ہوں گی؟ کیوں؟ کہ میرا ابا جان، میرے والد گرامی ہم سے جدا ہو گئے، الوداع ہو گئے۔ جب یہ خبر حجرے سے باہر نکلی، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ یارو کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، اہل بیت رو رہے ہیں، آل رسول رو رہے ہیں، ہر فرد رو رہا ہے، ہر فرد رو رہا ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حالت یہ ہو گئی، فرمانے لگے جس نے یہ کہا
اللہ کے رسول فوت ہو گئے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ حالت ہوگی صحابہ کی۔ اور پھر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معاملے کو سنبھالا، تشریف لائے، مسجد نبی میں داخل ہوئے، حجرہ عائشہ میں گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، بوسہ دیا اور فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ پر اللہ دو موتیں نہیں بھیجے گا، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ حجرے سے باہر تشریف لائے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، ادھر لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد جمع ہے، معاملات عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو فارغ ہو گئے، اب کیوں اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، ہاں جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ رہے گا۔ اور پھر تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول وما محمد الا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے، ہم اس سے پہلے اس کو جانتے ہی نہیں تھے، اور جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس خطبے سے سب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس چلیں گے۔ اب بتائیں، ربیع الاول شروع ہونے سے پہلے سفر کی 29 تاریخ سے لے کے 12 ربیع الاول تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ہے؟ خوشی کے غمی، کیوں جی؟ اور ہمارے ہاں ربیع الاول شروع ہونے سے پہلے سے لے کے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ یار کوئی ہمیں سمجھا ہی دے یہ کیا ہے؟ ہم میں سے کسی کا باپ فوت ہوا، کسی کی ماں فوت ہوئی، کسی کا کوئی محسن فوت ہوا، ہمیں پتہ چلے کہ فلاں اس تاریخ کو اس نسبت سے جشن منا رہا ہے، ہم اسے کیا سمجھیں گے؟ کیوں جی؟ محبت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کو اپنا سمجھیں گے، ہمارے کیا تاثرات ہوں؟ اور پھر الٹی سیدھی دلیلیں کہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا ہے، تم کیوں نہیں مناتے؟ بھئی کیسے منایا؟ کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو روزہ رکھا، آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا،
یہ بات تو ٹھیک ہے، ہر سوموار کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، پوچھا گیا، فرمایا شکرانے کے طور پہ اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ ذرا غور تو کریں یہ دلیل کس طرف جا رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کر بتایا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں یہ عید کا دن، بولو یار، عید کا دن، عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ عید کے دن روزہ نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر یہ ثابت کیا کہ میری پیدائش کا دن عید کا دن نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی میلاد ابو لہب نے منایا، تم کیوں نہیں مناتے؟ بھئی ہم اسی لیے نہیں مناتے ہیں کہ ابو لہب نے منایا ہے، ابو بکر نے منایا ہوتا، عمر نے منایا ہوتا، عثمان و علی نے منایا ہوتا، صحابہ نے منایا ہوتا، اہل بیت نے منایا ہوتا، آل رسول نے منایا ہوتا، ہم بھی مناتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم نے کن کے نقش قدم پر چلنا ہے؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے یا کافروں کے؟ دیکھیے ابو لہب نے میلاد منایا، کیسے منایا کہ جب لونڈی آئی خبر دی کہ آپ کے بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہوا ہے، تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اور اس میلاد کا فائدہ یہ ہوا کہ اس انگلی سے دودھ آ رہا ہے۔ اس انگلی سے ابو لہب ویسے تو جہنم میں ہے چونکہ کفر کی حالت میں مرا، لیکن اس انگلی سے کیا ہے؟ بولو بولو، دودھ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ 15ویں صدی کے لوگوں نے انگلی سے دودھ نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ اگر وہ انگلی دونوں ہاتھوں میں نہیں تھی، تیسرے ہاتھ میں تھی تو پھر تم مان سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی تیسرا ہاتھ تھا اور وہ انگلی تیسرے ہاتھ میں تھی تو پھر تو بات کرو۔ اللہ تعالیٰ تو دونوں ہاتھوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور انگلیاں ہاتھ میں ہی ہوتی ہیں۔ اور قرآن تو کہتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کافروں کو جہنم میں گرم ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے، یا گندی پیپ لوگوں کی جو پیپ گندی اکٹھی ہوگی پینے کے لیے وہ دی جائے گی۔ اب آپ کی بات مانے یا قرآن کی مانے، پتہ نہیں کہاں سے دودھ نکلتا ہے اور کیسے پیا جاتا ہے اور کیسے یہ تماشا ہے۔ میں گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے ہمارے بعض بھائیوں میں یہ بات، میں نے اسی لیے اس موضوع کو اختیار کیا ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو بھی خوشی ہے، ان کو بھی خوشی ہے، فلاں گلی بھی سجی ہے، فلاں مسجد بھی سجی ہے۔ اہل حدیثوں کو خوشی نہیں ہے، وہابیوں کو خوشی۔ تو کوئی میری بات اگر سمجھ آئی ہے تو یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں سجاتے مسجدیں، گلیاں، بازار۔ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہاں ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دے اور ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ اگر کوئی بات آپ بھائیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو سمجھ آئی ہے تو اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق تھی، اور اگر کہیں کمی ہے تو وہ میری کم علمی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو معاف فرما دے۔ شاید میں نے آپ کا وقت کچھ زیادہ لے لیا ہے تو اس کی میں معذرت کرتا ہوں، مہمان سمجھ کے، مسافر سمجھ کے اللہ کے لیے معاف کرنا۔ میرے دل میں ایک درد تھا، ایک درد تھا جو میں نے دیکھا، کل بھی دیکھا، آج بھی دیکھا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔
تو ایک دکھ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو آپ طلبہ بھائیوں سے میں گزارش کروں گا، آپ کو چھٹی ہو اور آپ دوستوں بھائیوں سے بھی، تو ایسی کسی محفل کی رونق نہ بنے، کہیں ہمارا نام گستاخوں میں نہ لکھا جائے، کہیں ہمارا نام گستاخوں میں نہ لکھا جائے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان ہمارے بیٹوں کو جنہوں نے مکمل قرآن پاک کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ہمیشہ قرآن والا بنا کے رکھے۔ اور قرآن کو عزیز بچوں آپ نے یاد کر لیا ہے، اس کو مضبوط بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ ابھی یہ ہمارے بھائی حدیث بیان کر رہے تھے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا ورتقی، پڑھ اور چڑھ، فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، تیرا مقام وہاں پہ ختم ہوگا جہاں آخری آیت ہوگی، آئے گا تو پڑھیں گے نا، کیا خیال ہے؟ آئے گا تو پڑھیں گے نا۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اب حافظ بن گئے بس آزاد ہو گئے، اب ہم سکولوں میں جائیں، کاروبار میں جائیں، نہیں، اب ذمہ داری پڑ گئی ہے کہ اس کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ اور والدین سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، اعلیٰ چیز عطا فرما دی ہے، اب اس کے بعد اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کی طرف، اب قرآن اور قرآن کا ترجمہ، تفسیر، تجوید کے مقابلے میں سکول کو ترجیح دینا، یہ ادنا چیز کو پسند کرنے والی بات ہے۔ تو اب اگلا قدم آگے بڑھانا ہے کہ بچے تجوید پڑھیں، قرات پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، گرامر پڑھیں، حدیث پڑھیں، حافظ بن گئے ہیں، بہترین قاری بنے، عالم بنے، ان بچوں کو اپنی قبر اور آخرت کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وعلیک الثناء کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم۔ اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن۔ اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده۔ اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم اجعله حجة لنا ولا حجة علينا۔ اے اللہ تو ہمارا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، بڑی محبتوں و شفقتوں والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اعتراف کرتے ہیں، مولا کریم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے،
اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے مزین فرما دے، ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط اور مزین فرما دے۔ اے اللہ اس محفل میں جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، مرد و خواتین، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہے، مولا کریم یہ قرآن کی محفل ہے، اللہ یہ قرآن کی محفل ہے، اللہ یہ قرآن کی مجلس ہے، اور یہ قرآن کی مجلس کے لیے تشریف لائے ہوئے سارے مہمان ہیں۔ اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اے اللہ رزق حلال وسیع عطا فرما۔ اے اللہ کسی کا کبھی بھی محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ان بیٹوں نے جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے، حفظ کیا ہے، اللہ اس قرآن کو ان بچوں کے سینوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ان بیٹوں کو اہل قرآن میں شامل فرما لے، اللہ ان کو قبول فرما لے، اللہ ان کو قبول فرما لے، اللہ ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ ان کے والدین کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ اس ادارے پہ خرچ کرنے والے جتنے بھی معاونین ہیں، محسنین ہیں، اللہ ان کے لیے اس سلسلے کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا اجر ثواب ان محسنین معاونین کو دنیا میں بھی عطا فرما، قبر میں بھی عطا فرمانا، اور کل آخرت کے دن بھی عطا فرمانا، اور عزتیں عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی نیک تمناؤں کو، نیک آرزوؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو وسیع فرما دے، اللہ اس کی چار دیواری کو وسیع فرما دے۔ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان طلبہ کے شان جگہ عطا فرما، کھلی جگہ ہو، ہوادار جگہ ہو، جہاں اساتذہ کے لیے پڑھانا آسان ہو، طلبہ کے لیے پڑھنا آسان ہو۔ اے اللہ تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں، تو نے ہی دینا ہے۔ اے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، اے اللہ ان اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو جانتے ہیں اساتذہ کی کتنی محنت ہوتی ہے، بچے کی محنت ہوتی ہے، والدین کی محنت ہوتی ہے، لیکن استاد کی محنت کہیں بڑھ کے ہر حرف کے ہر کنارے کو دیکھنا کہ کس حرف کو کس طرح بچہ پڑھتا ہے۔ اے اللہ بڑی محنت کا کام ہے، لیکن عام طور پہ اساتذہ کو فراموش کیا جاتا ہے۔ اللہ اساتذہ کو تو اپنی جناب اپنے فضل و کرم سے انعام عطا فرما۔ اے اللہ تو خود ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی فرما۔ اے اللہ تو خود ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو رزق حلال وسیع عطا فرما۔ اے اللہ یہ خودداری کے ساتھ جینے والے، اے اللہ جتنی زندگی ہے خوددار بنا کے رکھنا۔ ہماری ضرورتوں کو اللہ تو اپنے فضل، اپنی جناب اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ جتنی زندگی ہے قرآن والی، عزت والی عطا فرمانا۔ اللہ موت بھی شان والی، عزت والی ہی عطا فرمانا۔ اے اللہ قرآن پڑھتے پڑھاتے، قرآن والوں کی خدمت کرتے کرواتے، اے اللہ ایسی پیاری حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو ہم سے راضی ہو، تیری طرف سے اعلان ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے اساتذہ کے لیے، محسنین کے لیے، معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمارے شاگردوں کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اللہ ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اے اللہ ہمارے شاگرد جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے بیان میں، ان کی آوازوں میں تاثیر اور کشش پیدا فرما، اور اپنی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ جو علماء نے بیان کیا ہے،
اے اللہ ان کا بیان کرنا قبول فرما لے اور سامعین کا سننا قبول فرما لے اور تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو دین والا بنانا، قرآن والا بنانا، ہماری دنیا آخرت میں اچھی پہچان بنانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ، خصوصاً جن بچوں نے حفظ کیا، ان کے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کو میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ہمارے معزز مہمان قاری ریاض صاحب، عبدالسلام صاحب، میرے چاچا جی صوفی نصیر احمد صاحب، اس کے علاوہ میاں ضیاء اللہ صاحب، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، ڈاکٹر محمد دین قاسمی صاحب اور تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بچوں کے ورثاء جو ہیں والدین، انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی اذان کہیں گے، اس کے فوراً بعد جماعت ہوگی، نماز کے فوراً بعد